وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ یہ سیاست کا نہیں، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا وقت ہے۔ مشکل کی گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی کوئی تقسیم نہیں۔ مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی یقینی بنائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی وزارت صحت کو ڈاکٹرز کی ٹیمیں خیبر پختونخوا بھیجنے اور میڈیکل کیمپس قائم کرنے کی ہدایت۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کرنے کا حکم۔ وزرائے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولتوں کی بحالی کی نگرانی کریں۔ این ڈی ایم میں متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا عمل تیز کریں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کی مدد قومی فریضہ، وفاق کی حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم میں صوبائی حکومتوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی اور ریلیف سرگرمیاں جاری۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج اور فلاحی ادارے بھی متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل۔ این ڈی ایم میں کے ذریعے سڑکوں، پانی اور بجلی کے نظام کی بحالی کو فوری یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام ادارے یکجا ہو کر متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی مرمت پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی وفاقی وزیر مصدق ملک اور چیئرمین این ڈی ایم میں کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے وزیر اعظم ریلیف پیکج ڈپٹی کمشنر بنیر کے حوالے کیا۔ امدادی سامان میں 200 فیملی ٹینٹ، 1420 کمبل، 7 کے وی کے 5 جنریٹرز، 5 ڈی واٹرنگ کیمپس، 46 کلو گرام کے 100 خوراک کے پیکٹس اور 500 کلو گرام ادویات شامل۔ متاثرین کی بحالی تک امدادی سامان کی ترسیل جاری رہے گی۔ بنیر، شانگلہ، سوات، باجوڑ اور مانسہرہ میں سیلاب سے نقصانات ہوئے۔ مشکل کی گھڑی میں وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی محکموں کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلی کی بحالی پر دن رات کام جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی بنیر میں میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع مسلسل شدید بارشوں کی زد میں۔ صوابی میں بادل پھٹنے سے تباہی، 11 افراد جاں بحق۔ پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد علاقے متاثر، 12 مکانات تباہ۔ صوابی کی تحصیلوں رزر، چھوٹا لاہور اور ٹوپی میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ۔ منگورہ کے بالائی علاقوں میں بھی مسلسل بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک 325 افراد جاں بحق، 156 زخمی۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر میں 217 افراد جاں بحق۔ مجموعی طور پر 336 گھروں کو نقصان پہنچا، 106 گھر مکمل منہدم۔ بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ متاثرہ اضلاع کو 89 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان کی فراہمی۔ امدادی فنڈ کی مد میں 80 کروڑ روپے جاری۔ ضلع بنیر کی انتظامیہ کو بھی 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ پی ڈی ایم میں کی رپورٹ۔ پاک فوج کی بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں امدادی اور بحال کی کارروائیاں جاری۔ شدید بارش کے باوجود ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب زدگان کو راشن اور امدادی سامان کی فراہمی۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ کور آف انجینئرز راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ بنیر، شانگلہ اور سوات میں سیلاب کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے میں مصروف۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ، مفت ادویات کی تقسیم جاری۔ عوام کا امدادی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فضائیہ کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ امدادی سامان کراچی سے پشاور پہنچایا۔ سامان متاثرین میں این ڈی ایم اے کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ بنیر اور شانگلہ کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی بروقت ترسیل یقینی بنا رہی ہے۔ قدرتی آفات میں جب بھی قوم نے پکارا، پاک فضائیہ نے لبیک کہا۔ ISPR
फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया तो हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद के नारा बोलने लगे। आर्मी चीफ की हुक्म पर पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की आवाम की शाना बशाना करी है। सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की। सैलाब से मुतासरा इलाकों बाजोड़, सवाद और मालाकंड डिवीजन में पाक फौज की खिदमात पर अवाम का खिराज तहसीन। फौज के जवानों ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, दिन रात की परवाह किए बगैर लोगों को रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासरीन के तासुरात। पाकिस्तान को G20 मईशतों में शामिल करना हदफ है। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा भरपूर जवाब देंगे। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज की फ्राहमी और वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम से पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। मंसूबे वज़ीर आज़म के अप्रैल में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन में किए गए वादे की तकमील है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजद। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किया गए। मुल्क की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का मजहर। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। सूबे में जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के आराजी मामलात हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में पाकिस्तानियों से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,48,395 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1704 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,48,196 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 39 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। कारोबारी हालात बेहतर, मुआशी दबाव में कमी, बैंकारी शोबे की तरक्की के लिए साजगार माहौल। पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। हकीकी GDP में 2027 तक 3.5% इजाफे की तवक्को। इस्लाहात जारी रहीं तो बैंकों को निजी शोबे की फाइनेंसिंग बढ़ाने और अवामी शोबे की फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कम करने में मदद देगी। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, साजगार माहौल फराहम करना है। मईशत को आगे बढ़ाने और पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार अहम है। हमें मुस्तकिल और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ना है। जॉब फेयर्स जैसे इकदाम नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने में मददगार होंगे। नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाएं, अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में बरूए कार लाएं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। रियासत के साथ गद्दारी पर शर्मिंदा हूं, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर का एतराफी बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। CTD समेत सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। साजिश के तहत दहशत गर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। गुमराह अनासर को कानून के करहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कौमी धारे में शामिल होने वाले लेक्चरर के साथ कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मरियम नवाज की PDMA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिशें कुदरती आफत हैं, तमाम इदारे मुतहर्रिक रहें। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। पंजाब भर में कायम स्मार्ट सेफ सिटीज में फ्लड मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। मौसमी तब्दीली का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका। पंजाब में मानसून के तीसरे स्पेल ने ज्यादा नुकसान किया। सूबे में मजमूई तौर पर 164 अफराद जाम बहक हुए। डायरेक्टर जनरल PDMA और कमिश्नर रावलपिंडी की मीडिया से गुफ्तगू। पाक फौज ने स्कर्दू को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाली मरकजी सड़क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। खराब मौसम और पानी के शदीद बहाव के बायस इमदादी बहाली के काम में मुश्किलात। पाक फौज के जवान जांफिशानी और अज़्म के साथ सड़क की मुरम्मत में मसरूफ़ अमल। सैलाब से स्कर्दू को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क अस्तक के मुकाम पर पानी में बह गई थी।
آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برساتی نالوں کی زد میں آ کر 79 گھر مکمل تباہ، درجنوں رابطہ پل اور سڑکیں بھی سیلابی ریلوں کی نظر، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ خواتین کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قوانین موجود ہیں۔ غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ فرد واحد کو کسی کا قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خواتین پر تشدد کو روکنے کے حوالے سے مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست پر رانا ثناء اللہ کو ٹکٹ جاری۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو ٹکٹ جاری کیا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے سینٹ کی خالی ہونے والی نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں۔ بانڈی پورہ سے 2 کشمیری نوجوان گرفتار، کالے قانون کے تحت مقدمہ درج۔ کشمیری مسلمان بی جے پی حکومت کی ہندوتوا پالیسیز کا بنیادی ہدف ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ علاقے میں نو آبادیاتی منصوبے پر بھارت کا محاسبہ کرے، سول سوسائٹی کے ارکان کا مطالبہ۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملے، مزید 60 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی۔ شہداء میں بچوں اور خواتین سمیت امداد کے منتظر 14 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک سے 2 بچوں سمیت 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 22 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,000 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد قحط کا شکار۔